मेरा नाम डॉक्टर अरसलान शमीम है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। इसके अलावा मैंने FCPS इंटरनल मेडिसिन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से किया है और इसके अलावा MRCP रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन फ़िज़िशियन इसके भी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। आसान अल्फाज में मैं मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंतों का मसला, छाती का मसला और इसके अलावा गुर्दों के मसलों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अमार मेडिकल कम्प्लेक्स जेल रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांस का फूलना, जो कि एक अलामत है बहुत सारी बीमारियों की, बहुत सारे अमराज की। और ये अमराज छाती के अमराज भी हो सकते हैं, ये अमराज दिल के अमराज भी हो सकते हैं, खून की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों का मसला, जिगर का मसला और चंद अलामात, चंद बीमारियाँ। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि क्योंकि ये अलामत बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारी जनरल पब्लिक में हर घर में कोई एक या दो ऐसे लोग हैं जिनको सांस चढ़ता है। तो वैसे तो ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सी अलामत है, लेकिन सांस का फूलना एक बहुत ज़्यादा बीमारी की शिद्दत को भी शो करता है। और आज मैं ये बताऊंगा कि सांस का फूलना आपने किस डॉक्टर के पास जाना है और क्या मदद सांस के फूलने में लेनी है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सांस आपका छाती की वजह से फूल रहा है या दिल की वजह से फूल रहा है या खून की कमी की वजह से फूल रहा है या और किसी मसले की वजह से फूल रहा है। तो सबसे पहले हम छाती के अमराज की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा जैसे आजकल कोविड चल रहा है और वो ज़्यादा छाती का मसला है। वैसे तो वो जिगर वो आपके दिल को भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे जैसे वो आपके छाती को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उसमें नमूनिया करता है। तो हम आज बात करेंगे छाती के वो अमराज जो हमारे इस पाकिस्तान मुल्क में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसके अलावा क्या वो अलामात सांस के फूलने के साथ हैं जिससे जो आपको ये गाइड करती हैं कि ये सांस का फूलना छाती की वजह से हो रहा है। जैसे अगर आपको बुखार है, उसके अलावा सांस चढ़ रहा है, सांस अंदर लेते हुए दर्द महसूस हो रहा है आपको, और आपके जिस्म में दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है बलगम के साथ, और ये अब ऐसे अलामत है जैसे आपको नमूनिया हो रहा हो। इसी तरह TB की बात कर लें, दमे की बात कर लें। एक बीमारी होती है स्मोकर्स के अंदर COPD, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं, 35 साल से उम्र ज़्यादा होती है और बहुत लंबी चौड़ी 10 साल कम से कम हिस्ट्री होती है, या जिन लोगों के घरों में लकड़ियों से ईंधन या चूल्हा जलाया जाता है उन लोगों में ये बीमारियाँ कॉमन होती हैं। अब ये चंद बीमारियाँ हैं। अब इन सब बीमारियों में इंसान को सांस चढ़ता है, लेकिन कौन सी वो चंद और अलामात हैं जिनसे आपको पता चलेगा। एक या ये भी गाइड करेंगी आपने फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाना है, और ये भी गाइड करेंगी आपने फिजिशियन जैसे कि हमारी तरह के डॉक्टर हैं उनके पास जाना है, या आपने दिल के डॉक्टर के पास जाना है। अगर जैसे मैंने नमूनिया के लिए बताया कि उसके साथ बुखार, सांस लेते हुए दर्द होना, खांसी करते हुए दर्द होना, या जिस्म का टूटना या खांसी होना, बलगम होना, ये सारी अलामात हैं। इसी तरह दमे का मसला, दमे में भी वक्तन फ़वक्तन, हर वक्त नहीं, वक्तन फ़वक्तन आपका सांस फूलता है। सांस के साथ कई बार सीटियों की आवाज़ भी सांस लेते हुए आती है, छींकें भी आती हैं। घर में भी किसी को ये मसला हो सकता है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है। फिर आपको मौसमी तब्दीली की वजह से, या जैसे कि आजकल पोलन एलर्जी है, या आपको कोई कारपेट है घर पे, या कोई आपने पेट रखा हुआ है उसकी वजह से भी वो एलर्जी हो सकती है, और इसके साथ भी सांस फूलता है। अब आपको ये पता चल गया कि सिर्फ ये सांस फूलना, इसके साथ ये चंद अलामात हैं, इसका मतलब मुझे दमे का मसला है और मैंने फिजिशियन या छाती के डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरह जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत लंबे अरसे से सिगरेट पी रहे हैं, उनका कुछ चंद महीनों में, हर साल 2 से 3 महीनों में सांस भी फूलता है, सफ़ेद रंग की बलगम आती है, कभी कभी वक्तन फ़वक्तन छाती से सीटियों की आवाज़ भी आती है। तो ये भी उसी COPD की अलामत है। COPD भी छाती की बीमारी है, ये हरगिज़ दिल की बीमारी नहीं है। अब हम चंद बीमारियां डिस्कस कर लेते हैं, जैसे दिल की बीमारी। आपको बताने का मकसद ये है कि जो सांस का फूलना है इसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये वो अलामत है जो बीमारी को ही सिर्फ, एक तो बीमारी होने को ही नहीं सिर्फ शो करती, इसकी शिद्दत को भी बताती है। क्योंकि किसी को भी सांस का फूलना
عام بات نہیں ہوتی. سانس کو آپ اگنور نہ کریں, اس کے لیے اوور دا کاؤنٹر کوئی جا کے فارمیسی پہ جا کے دوائی استعمال نہ کریں, آپ اپنے مالج کے پاس جائیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی ٹائم اس میں بھی ویسٹ نہ کرنا پڑے کہ آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اب ہم دل کی بات کر لیتے ہیں کہ دل کے امراض کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے. اگر آپ کو سانس پھولتا ہے, چلنے پھرنے میں سانس پھولتا ہے, آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے, جو کہ چھاتی کا درد آپ کے کندھوں میں, آپ کے گردن میں, آپ کے شولڈرز میں, آپ کی بازوؤں میں جاتا ہے. اس کے علاوہ کھانے کے بعد بھی کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی تریلیاں بھی آتی ہیں. تو دیکھیں یہ ایک سانس پھولنا ایک علامت, اور اس میں کچھ مختلف علامات ہو گئی جو بالکل پھیپھڑوں کی علامات کے ساتھ نہیں مل رہی. کئی بار یہ اوور لیپ بھی کرتی ہیں, لیکن عوام کو اپنی بتانے کے لیے موٹا موٹا یہ اب دل کا امراض ہے, یہ دل کا عرضہ ہے. اسے انجائنا بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو دل کا کوئی ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں, یا دل کا کوئی اور مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ علامات محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنے دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا فوری چیک اپ کروانا چاہیے, اور جو ضروری ٹیسٹ یا ادویات وہ بتائیں گے آپ کو وہ استعمال کرنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے اور آپ رات کو 2 سے 3 تکیے لے کے لیٹتے ہیں, آپ سیدھے نہیں لیٹ سکتے, یا آپ کو کبھی ایسے محسوس ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں اور ایک دم گھبراہٹ سے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے, آپ کا سانس رک رہا ہے, آپ نے کھڑکیاں کھول دی ہیں سانس لینے کے لیے کیونکہ آپ کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے, یہ ہرگز چھاتی کی بیماری کی علامت نہیں ہے. اسی طرح خاص کر ہماری فیمیلز, وہ عورتیں جن کی شادی کی عمر ہے یا جو شادی شدہ ہیں, بہت زیادہ کامن ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے, اور اس خون کی کمی کی وجہ سے بہت ساری علامات آ رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ چلتے ہوئے ان کا سانس پھولتا ہے, سیڑھیاں چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ان کو آنکھوں میں چلتے ہوئے اندھیرا آ جاتا ہے, پسینے آ جاتے ہیں. تو یہ خون کی کمی کی علامت ہے. یوزلی آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیونکہ فیمیلز کے اندر ڈائٹ بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور ماہواری کی وجہ سے بہت سارے نمکیات ان کے ضائع بھی ہو جاتے ہیں جو کہ میلز کے نہیں ہوتے. تو یہ اب علامت آپ کی خون کی کمی کی ہے. اس کے لیے بھی آپ فزیشنز کے پاس جا سکتے ہیں, اپنا HB ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, آئرن کی اسٹڈیز کروا سکتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پھر گردوں کے معاملات آ جاتے ہیں, اس میں بھی آپ کو سانس چڑھ سکتا ہے جب گردے کی بیماری کو تیسرے یا چوتھے گریڈ پہ چلی گئی ہے, اور ہمارے ملک میں شوگر, بلڈ پریشر کیونکہ بہت زیادہ ہے, اور یہ لیڈنگ کاز ہیں گردوں کی بیماریوں کے. اور گردے کی بیماری میں بھی جب آپ کے جسم میں پیشاب کم بنے گا اور پانی زیادہ رہے گا, اور وہ اگر پھیپھڑوں کی طرف آئے گا تو آپ کو سانس چڑھے گا. یہ تو چند بیماریاں تھیں, اور ہم نے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر لیا, ایک پھیپھڑے کی مسئلے کو دل کے مسئلے سے, اور دل کے مسئلے کو گردوں کے مسئلے سے, اور اسی طرح موٹا سا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ خون کی کمی کیسے ہوتی ہے اور خون کی کمی میں آپ کو کیا مسئلے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے. جیسے دمہ ہے, TB ہے, ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے, اس لیے تھوڑی سی روشنی ان پہ ڈال لیتے ہیں. دمے میں آپ کو پتہ ہے, آپ جب آپ کو اٹیک نہیں ہوتا آپ بالکل نارمل ہوتے ہو, اس میں سانس ہر وقت نہیں چڑھ رہا ہوتا. ایپیسوڈک مطلب وقتاً فوقتاً کوئی ٹریگر ہوتا ہے, جیسے کوئی سٹریس ہو گئی, جیسے آپ نے ایکسرسائز کی ہے, یا آپ کوئی دوائی ہے, ایسپرین ہوتی ہے, دردوں کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے. تو اگر کسی کو دردوں کی دوائیاں ڈسپرین کھانے سے یہ سانس پھولتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے, اور سیٹیوں کی آواز ہے تو دم آ رہا ہے, آپ وہ دوائیوں کو بالکل نہ لیں. آپ اس کے علاوہ اگر آپ نے گھر پہ پرندے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے دمے کا مسئلہ ہے, مجھے الرجی بھی ہے, میرے گھر میں بھی ہے, موٹا آپ کو آئیڈیا یہ میری ویڈیو سے بھی ہو گیا ہوگا. تو یہ چیزیں, یہ ٹریگرز ہیں. وزن زیادہ ہے, وزن کم کریں, گھر میں پرندے ہیں وہ بند کر دیں. اسموکنگ اگر کوئی کرتا ہے, پیسیولی بھی آپ اسموک کر رہے ہیں, وہ بند کر دیں. اسی طرح TB کا مسئلہ ہمارے وہ علاقے, خاص کر گاؤں والے دیہات کے علاقے, ان میں بھی بہت کامن ہے, یا جہاں پہ ہاسٹل ہیں یا لوگ اوور کراؤڈڈ ہیں, لوگ ایک جگہ پہ بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ اگر ایک بھی بندہ کیریئر ہے یا افیکٹڈ ہے تو وہ TB کی بیماری آگے پھیل جاتی ہے. اور کیونکہ یہ مس ٹریٹ ہوتی ہے, لوگ فزیشین کے پاس ٹائم پہ نہیں آتے, یا پلمونالوجسٹ, پھیپھڑوں والے ڈاکٹر کے پاس ٹائم پہ نہیں پہنچتے, اور اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری دوائیاں لے لی ہوتی ہیں, تو وہ TB بہت خراب ہو گئی ہوتی ہے, یا لوگ دوائی کو اتنے ٹائم پہ لیتے ہی نہیں جتنے ٹائم ان کے ڈاکٹر, ان کے معالج بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ روزانہ لینی ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا چھاتی کے معاملات.
اس کے علاوہ جو دل کے معاملات ہیں اس کے اندر آپ اپنا کولیسٹرول دن جو خون میں چکنائی ہے اس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، وہ آپ دیکھتے رہیں. اگر آپ کو شوگر ہے تو دل کا عارضہ آپ کو ہونے کے 40 سے 50% چانس ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار درد نہیں ہوتا آپ کو. تو کیونکہ بلڈ پریشر، شوگر، یہ ساری چیزیں ایندھن ہیں دل کے عارضے میں مبتلا کرنے میں، دل کے اٹیک کی وجہ سے، دل کے انجائنا. تو آپ نے اپنا بلڈ پریشر، آپ نے اپنا شوگر، آپ نے خون میں چکنائی، آپ نے اپنی روزانہ کی ایکسرسائز کم از کم 30 منٹ کے لیے ہر 5 دن کم از کم آپ ایکسرسائز کریں. اگر آپ واک کریں گے، بہت زیادہ کوئی لمبی جم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایکسرسائز کریں، اس سے آپ کا صرف جسم ہی نہیں پھلے پھولے گا، بہتر آئے گا، شیپ میں آئے گا، آپ کا ایک موڈ، آپ کا کنسنٹریشن، آپ کی ڈیسیژن میکنگ سب کچھ بہتر ہوگی. تو اگر آپ کو ان علامات اور ان معاملات کا سامنا ہے تو آپ مجھ سے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. مرم کے تھرو میں آن لائن اپوائنٹمنٹس بھی لیتا ہوں، جس میں آن لائن آپ کا اور میرا اسکرین کے تھرو ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ہم رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں، ہم اپنی ساری کی ساری چیزیں جو پرانا میڈیکل ریکارڈ ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کلینک کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی آپ مرم کے تھرو ہمار میڈیکل کمپلیکس میں لے سکتے ہیں. ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.